کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی تپتی دھرتی پر 8 محرم الحرام کو وہ کون سا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا جب آل رسول کے معصوم بچے پیاس سے نڈھال تھے اور شیر خدا کے بیٹے غازی عباس علمدار علیہ السلام اپنی جان پر کھیل کر فرات سے پانی لائے۔ ابن سعد نے حکومت کے لالچ میں انسانیت کی ہر حد کو کیسے پار کیا، آئیے جانتے ہیں 8 محرم کی وہ داستان جو پتھر دل انسان کو بھی رلا دے۔ 8 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 7 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا تو میری پہلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 8 محرم الحرام کے بارے میں بتاؤں گی۔ 8 محرم الحرام کو مولا عباس علیہ السلام فرات سے پانی لینے گئے۔ کتاب الارشاد شیخ مفید میں ہے کہ ابھی رات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشقیں دے کر روانہ کیا کہ عباس پانی لاؤ۔ اصحاب کے آگے آگے نافع بن حلال بجلی تھے جنہوں نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات کے قریب پہنچے تو عمرو بن حجاج زبیدی نے آواز دی، تم کون ہو؟ جناب نافع نے فرمایا، میں نافع بن حلال بجلی ہوں۔ عمرو نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ نافع بولے، اس لیے آیا ہوں کہ پانی پیوں۔ عمرو بن حجاج کہنے لگا، پیو جس قدر جی چاہے اور نصیب ہو۔ نافع کہنے لگے، تو مجھے تو کہتا ہے کہ پانی سیر ہو کر پیو، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں۔ اس حال میں ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا اور نہ ہی مجھے نصیب ہو۔ عمرو بن حجاج نے غور سے دیکھا تو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے اور ان کے پاس مشقیں بھی تھیں، تو اس نے کہا، نافع تو نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی فرات کے کنارے اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ایک قطرہ پانی امام حسین اور ان کے اہل بیت کو نہ پہنچ پائے۔ نافع نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے اور عمرو بن حجاج کی بات کے باوجود 20 پیادہ صحابیوں سے کہا کہ فرات میں داخل ہو جاؤ اور مشقیں بھر لو، اور خود اور دیگر گھڑ سواروں نے بھی عمرو بن حجاج کی فوج کا مقابلہ شروع کر دیا۔ 20 پیادہ صحابیوں نے مشقیں بھر لی اور فرات سے نکل آئے تو عمرو بن حجاج کے لشکر نے ان 20 پیادہ صحابیوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے دفاعی حملہ کیا۔ ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام تھے تو دوسری طرف نافع تھے۔ اس لڑائی میں نافع کے ہاتھوں ابن زیاد کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ جانے والے تمام صحابی خیریت سے واپس آ گئے اور 20 پیادے بھی مشقیں لے کر صحیح السالم خیام تک پہنچ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے یہاں بہت جنگ کی اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے، اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ایک فرد بھی قتل یا زخمی نہ ہوا۔ پس پانی خیموں میں آیا اور خود امام حسین علیہ السلام، اصحاب، بچوں اور بیویوں نے پانی پیا، اور اس وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام سکا یعنی پانی پلانے والے کہلائے۔ حضرت ابو الفضل عباس علمدار شدید جنگ کر کے 8 محرم کی صبح پانی لائے تھے اور تمام کاروان حسینی نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ اسی دن سے حضرت عباس علیہ السلام کو سکا کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ عمدۃ الطالب میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل عباس کے لقب سکائے تشنگان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینے سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تو جناب قمر بن ہاشم سے پانی مانگتے تھے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور جب فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس علیہ السلام نے محفوظ کر کے رکھ لیا، خود نہ پیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چچا عباس علیہ السلام سے پانی مانگتے تو اپنے حصے کا پانی ان کو دے دیتے، جس کی وجہ سے سقائے اہل بیت سقائے حرم معروف ہو گئے۔ حضرت عباس کے القاب میں سے ایک ابو القربہ بھی ہے۔ قربہ بھی مشق کے لیے ہے۔
کیونکہ کمرے بنی ہاشم مشقوں کے ساتھ میدان میں گئے اور ابن سعد کے لشکر کے کچھ لوگ حضرت عباس علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ دیکھو ابو القربہ آ گیا ہے اور ہم پر ابو القربہ نے حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین، ابو القربہ کے معنی ملازم مشق ہے، مشق والا۔ یہ کنیت آپ علیہ السلام کو کربلا میں پانی کی مشق کی حفاظت اور پانی کو پیاسوں تک پہنچانے کی کوشش کی وجہ سے دی گئی ہے۔ جناب بریر بن خزیر ہمدانی کی ابن سعد کو نصیحت۔ کتاب منتخب التواریخ میں ہے کہ جناب بریر بن خزیر جو عابد، زاہد اور صالح شخص تھے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خلوص دل سے اجازت لے لی۔ کہا کہ آقا، مجھے اجازت دیں کہ میں اس فاسق و فاجر عمر ابن سعد کے پاس جاؤں اور اسے نصیحت کروں، شاید اسے شرم آ جائے اور گمراہی اس سے دور ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہتے ہو کرو اور جو اسے کہنا چاہتے ہو کہو۔ بریر ہمدانی اللہ پر توکل کر کے ابن سعد کے خیمے کی طرف چلے گئے اور پہرے داروں سے اجازت لیے بغیر ابن سعد کے خیمے میں پہنچ گئے، لیکن اسے سلام نہ کیا۔ عمر ابن سعد ناراض ہوا اور کہا، اے ہمدانی، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں خدا اور رسول کی معرفت نہیں رکھتا؟ بریر ہمدانی نے فرمایا، اگر تم مسلمان ہوتے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہوتی تو فرزند پیغمبر علیہ السلام کے قتل کرنے پر کمر بستہ نہ ہوتے اور اولاد پیغمبر کو قتل کر کے ان کے خاندان کو قید کرنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا، تو تم اس سب کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ پھر یہ نہر فرات جس کا پانی چمک رہا ہے اور اس کے پانی کو کتے اور خنزیر پی رہے ہیں، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جگر گوشے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اور ان کے اہل و عیال پر پانی بند ہے، جس کے باعث وہ شدید پیاس کی وجہ سے موت کے قریب ہیں۔ تم اس حال میں انہیں ایک قطرہ پانی دینے کو حاضر نہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ یہ باتیں سن کر کچھ دیر تو ابن سعد نے سر کو نیچے کر لیا اور زمین کو دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر کہا، اے بریر، اس خدا کی قسم جو درندوں، پرندوں اور چوپایوں کو بھی رزق دینے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو شخص آل محمد کا قتل کرے، ان پر ظلم کرے، ان کا پانی بند کرے تو وہ جہنمی ہے، لیکن تو انصاف کر کہ میں حکومت رے کو کیسے چھوڑ دوں اور اس سرسبز و شاداب علاقے کو کس غیر کے حوالے کر دوں تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کریں۔ خدا کی قسم، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور کوئی دوسرا شخص رے پر حکومت کرے؟ بس عزیزان گرامی، جب اس بے وقوف انسان نے یہ سب کچھ کہا تو بریر ہمدانی کانپ گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے اور عرض کیا، وہ ملعون رے کی حکومت کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وہ رے شہر کی گندم نہیں کھا سکے گا اور جلد ہی مر جائے گا، اس کا سر ایسے کاٹ لیا جائے گا جیسے کہ گوسفند فند ذبح کیا جاتا ہے۔ 8 محرم کے یہ تمام واقعات دراصل 10 محرم یوم عاشوراء کی خونی جنگ کا تانا بانا بن رہے تھے۔ عمر بن سعد پر کوفہ کا دباؤ آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ فرات پر پہرا دینے والے یزیدی سپاہیوں کی تعداد 5000 سے بڑھا دی گئی تاکہ اب پرندہ بھی فرات پر پر نہ مار سکے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے مخلص اصحاب نے جان لیا تھا کہ اب امن کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور انہوں نے 8 محرم کی رات اللہ کی عبادت اور شہادت کی ذہنی تیاری میں گزار دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔